ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ تکبیر، آہستہ آواز نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد آج کی اس بزم کے روح رواں سرپرست اعلیٰ میرے برادر مکرم محترم محتشم مشفق محسن حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید سعید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، ارباب عقیدت، اصحاب نسبت، سرمایہ داران حب آل ابا،
ہماری یہ سعادت کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے اور آپ کی آل پاک کی محبت سے، آپ کی تمام نسبتوں کی عقیدت اور احترام سے نواز کر ماہ محرم الحرام شریف کے ان بابرکت لمحات میں اپنے محبوبوں کے ذکر میں چند لمحے گزارنے کی سعادت توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس کاوش کو، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن روایت سے ہٹ کر محض سمجھنے سمجھانے کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قرآن مجید کا تعارف کروایا، قرآن مجید میں جو قرآن مجید کا تعارف کروایا، ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ آپ کا ذوق بھی خوب ہے، لیکن میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور کون سی بات ہوگی جس پر وہ یقین کریں گے؟ یعنی قرآن اپنی حقانیت میں، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنی صداقت میں، اپنے علو مرتبہ میں، اپنی یقینی کیفیات میں اس مقام پر پہنچا ہوا کلام ہے کہ جو اس پر بھی یقین نہیں کرے گا پھر وہ کس بات پر یقین کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایقان کی، اطمینان کی، طمانینت کی دولت سے ہی محروم ہے جو قرآن آ جانے کے بعد بھی قرآن پر یقین نہ رکھے۔ اب یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں قرآن کے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، حدیث، یہ حدیث کا معنی ہے قرآن، یعنی حدیث بات کو کہتے ہیں، حدیث کلام کو کہتے ہیں، حدیث گفتگو کو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ تو یہاں پر حدیث قرآن کو کہا گیا ہے، یعنی یہ کلام، یہ گفتگو، یہ الفاظ، یہ بیان اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر وہ کس چیز کو مانیں گے؟ یہاں توجہ، ہم اب قرآن کے لیے اس مقام پر حدیث کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک حدیث وہ اصطلاحی ہے جو حضور کے فرمان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر قرآن کو حدیث کہا گیا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں اس میں مناسبت کیا ہے کہ قرآن کو حدیث کا نام دیا گیا، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ حدیث کا لغوی معنی ہے جدید، نئی چیز، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کو رب نے حدیث کہہ کر ایک مقام پر اس لیے ذکر کیا کہ میرے محبوب کے امتیو، تمہیں میں نے وہ کتاب دی ہے جو کبھی پئی مردہ نہیں ہوگی، جو کبھی مرجائے گی نہیں، جس میں کبھی پرانا پن نہیں آئے گا،
جو کبھی کہنا نہیں ہوگی، جس کے لیے زوال نہیں ہے، جس کے لیے پستی نہیں ہے، جس کے لیے ناقابل عمل ہو جانے کا تصور نہیں ہے، یہ وہ کتاب دے رہا ہوں۔ ہاں مبلغ کمزور ہو سکتا ہے، مدرس کمزور ہو سکتا ہے، سمجھانے اور بیان کرنے والے میں تقصیر اور کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو کلام میں نے اپنے محبوب کی زبان سے، اپنے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل کر کے جاری کیا ہے، صبح قیامت تک عقل اور بصیرت کی آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو تمہیں ہر مسئلے کا حل یوں نظر آئے گا جیسے آج ہی یہ کتاب اس مسئلے کا حل بیان فرما رہی ہے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے کہ قرآن ہر دور میں، اور یہ میں بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو شعبہ تبلیغ سے وابستہ ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل ہم سے یہ شکایت کرتی ہے کہ جناب جس بھی عالم سے ہم قرآن سنتے ہیں، اکثر لوگوں کے متعلق اچھے لوگ، محقق لوگ موجود ہیں، مبلغ لوگ، لیکن عام لوگ جو بیان کرتے ہیں ان کا طرز یہ ہوتا ہے قرآن سمجھانے کا کہ جیسے ایک کوئی کہانی ہے پرانے زمانے کی، ایک کوئی قصہ ہے، ایک کوئی واقعہ ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مبلغین کی کوتاہی ہے، یہ ان کی کمزوری ہے۔ ان کو قرآن پڑھنا بھی اس انداز سے چاہیے، قرآن سمجھنا بھی اس انداز سے چاہیے، اور قرآن سمجھانا بھی اس انداز سے چاہیے کہ سننے والوں کو محسوس ہو کہ ہم جس مسئلہ کو اپنے زمانے میں پاتے ہیں، اللہ کی یہ پیاری کتاب اس کا حل کھول کے ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے۔